کی طرف. اب یہ جس طرح کا جو نعرے بازی وہاں پہ ہوئی، لنڈن بھی ایسا ہی ماحول تھا. کل جو لنڈن کا احتجاج تھا، سب سے پہلے میں جو لنڈن میں احتجاج کے لیے لوگ آئے اور جنہوں نے وہاں شمولیت اختیار کی، وہ صحیح معنوں میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کا وہ جو ایک پیغام ہوتا ہے اپنی ہر تقریر کے اندر عوام کے ساتھ، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ تھے. کیونکہ یقین جانیے کل کا جو احتجاج تھا وہ ایک ایسا لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں ہم کوئی ایسی بات کرنے جا رہے ہیں کہ کوئی کفر ہو جائے گا. اتنی زیادہ گھبرائی ہوئی تھی ہماری ایجنسیاں، اتنے زیادہ گھبرائی ہوئی تھی ہماری حکومت. یہ کیا ہونے جا رہا ہے. ہمارے لوگ گھبرائے ہوئے تھے، ہر دوسرا بندہ کو کہہ رہا تھا نہیں وہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. اور کچھ لوگوں کے ساتھ بڑا ظلم بھی شروع ہو چکا تھا. خیر، لیکن کل کافی حد تک یہ بھی پتہ چلا کہ کون سے لوگ جو ہیں وہ ایاک نعبد پہ بلیو کرتے ہیں یا نہیں کرتے. اچھا، ایک جو بات کی جا رہی ہے کہ جناب وہاں پہ تعداد کم تھی، تعداد ہرگز کم نہیں تھی. بڑا ایزیلی 150 سے لے کے 200 تک کے بیچ کا مجمع تھا ایٹ اے پیک ٹائم. یہ ایک ورکنگ ڈے کے لیے برطانیہ کے اندر بہت بڑی تعداد ہے. اور میں نے وہاں پہ جو ہم کچھ صحافی اور کچھ نام نہاد صحافی بھی آئے ہوئے تھے، ان سے بات کرتے ہوئے یہ کہا، جب مجھ سے یہ سوال کیا گیا کہ جناب یہ اتنی تھوڑی تعداد میں 1.5 ملین یہاں پہ لوگ ہیں برطانیہ میں اوورسیز پاکستانی، تو یہ تو پھر ناکام ہو گیا. میں نے کہا نہیں، یہ جو آج یہاں پہ یہ سارے لوگ اکٹھے ہوئے تھے، یہ جتنے لوگ آئے تھے، یہ دراصل آپ کی اسٹیبلشمنٹ کا جنازہ تھا. اور جنازہ جو ہے وہ فرض کفایہ ہوتا ہے، اس میں 5 بھی 50,000 کے برابر ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ایک نے آنا ہوتا ہے، باقی سب کی حاضری ہو جاتی ہے. تو یہ جو سمبولک آپ کے سامنے اتنی کم نوٹس کے اوپر اور اتنی زیادہ ڈر اور خوف کے ماحول میں جو لوگ نکلے ہیں، وہ قابل تحسین تھا. اور دوسرا